بسم الله الرحمن الرحيم رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے تو ہم سب کے لیے یقینی طور پہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس ماہ مبارک میں ساری امت کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم خوب پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، خانقاہوں میں پڑھا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مستورات، بزرگ حضرات وغیرہ سب کے سب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ یہ یقیناً وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو پڑھنا سب کو دیجیے ادھر، سب سے کوئی چھوٹنے نہ پائے سب سے۔ آواز نہیں آ رہی تو پھر بڑا مائک چل کر ٹھیک۔ تو اللہ تبارک سب کو دیجیے، کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک رکھا ہی اس واسطے ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور ان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے لیے ان کو موقع دیا جائے، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، معافی مانگنے کا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب مانگتے رہنے کا۔ وہ میں چل کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگنے کا، توبہ استغفار کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے زندگی بھر موقع رکھا ہے۔ زندگی بھر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کی سانس ہے باقی، اس وقت تک تو انسان کو کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ یہ موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے لے لینا، دعاؤں کے ذریعے سے لینا، عبادت اور بندگی کے ذریعے سے لے لینا، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے وہ تیار کی ہیں، وہ لینا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اگر ہم لیتے ہیں تو کتنی زیادہ بد نصیبی کی بات ہوگی، محرومی کی بات ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ شہر کے اندر پانی کی قلت اور کمی ہے اور ٹینکر آیا ہوا ہے اور لوگوں کو جتنا چاہے پانی دیا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص باہر نہ جائے، کسی کے ہاتھ سے منگائے بھی نہیں اور خود بھی نہ لائے، بعد میں اس کے لیے کتنی زیادہ مشکل ہوگی۔ جب وضو کرنے کا آئے گا، موقع آئے گا، غسل کرنے کا، کھانا پکانے کا، روٹی پکانے کا، سال پکانے کا، پتہ چلا کہ پانی ہے ہی نہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا۔ ٹینکر تو سب کے لیے آیا تھا،
کہ ہر کوئی پانی لے لے جتنا چاہے لے لے، لیکن جب کوئی شخص نہیں لیتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، تو نقصان اس کا خود کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے دنیا کے اندر کہ میرے بندو، میں نے تم کو یہاں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہاں پر صرف وقتی طور پہ تم کو بھیجا گیا ہے، ان اعمال کے بدلے میں تم کو آخرت میں ہمیشہ دیا جائے گا کھانے پینے کے لیے، وہاں پر عبادت کرنے کا کوئی حکم ہی نہیں دیا جائے گا۔ نہ جنت کے اندر اذان ہوگی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا نہیں لگائی جائے گی، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم کہ نیند یعنی اس سے بہتر نماز ہے، چونکہ نماز یہاں پر فرض ہے وہاں پر نہیں ہے، یہ اعلان یہاں پر ہوگا، وہاں کبھی سننے میں نہیں آئے گا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وہاں پر کوئی تعلیم نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی وعدے اور وعیدیں نہیں سنائی جائے گی، اس لیے کہ وعدے اور وعیدیں سنانے کی جگہ یہ دنیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے وعدہ ہے، نہیں کرو گے تو پھر یہ وعید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا، 15 دن آج مکمل ہو چکے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے؟ 15 روز مکمل ہو گئے ہیں، 15 روزے۔ اب 16، 17، 18، 19، 20، اب 5 دن کے بعد یہ عشرہ بھی جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 5 دن کا مطلب ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ۔ اب بدھ کا دن جو ہوگا وہ اس ماہ مبارک کا 20واں دن رہے گا۔ اب 20ویں دن بھی عصر کی نماز ہو جانے کے بعد وہیں سے معتکفین حضرات سنت اعتکاف ادا کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے تاک راتیں شروع ہو جائیں گی۔ بدھ کے دن رات میں، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب جو ہوگی اب وہ تاک رات، کہ جس کا اللہ رب العزت نے شب قدر کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اسی شب قدر کی تلاش میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص 10 دن کا اگر اعتکاف کر لے تو انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر رات مل جائے گی، یقینی طور پہ۔ تاک رات کا مطلب یہ ہوتا ایسی راتیں، یعنی عدد 2 قسم کا، ایک تاک اور ایک جفت۔ تاک کا مطلب ہے جیسے 1، 3، 5، 7، 9، 11، اور جفت کا مطلب ہوتا 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16۔ تو تاک رات کا مطلب 21ویں شب وہ ہوگی بدھ کے دن، تو 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں امکان ہے کسی بھی رات میں وہ شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں جاگنے کا ہم نے اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جاگنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک مہینہ یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں، برابر نہیں۔ برابر کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ پلر اور یہ پلر دونوں سائز میں بالکل برابر ہے، اسی طریقے سے یہ ٹیوب اور یہ ٹیوب، یہ پنکھا وہ پنکھا، اگر وزن میں اگر تولیں گے تو برابر، لمبائی میں برابر، چوڑائی میں برابر، اس کی پتیاں وہ برابر رہیں گی، اس کو کہا جاتا ہے مساوی چیز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے زیادہ۔ اب زیادہ کتنا یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکے گا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا تم سمجھ نہیں سکتے، بس یہ زیادہ افضل ہے، جب ہمارے پاس تم آئیں گے وہاں پر تم کو ہم دے دیں گے اجر و ثواب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع کا فرمایا ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ الحمدللہ ہم آج 25ویں پارے میں داخل ہو گئے، یعنی 25واں پارہ پڑھنے میں الحمدللہ آ گیا۔ اسی لیے پڑھا جا رہا تھا قرآن کریم روزانہ 1.5 پارہ، 1.5 پارہ، 1.5 پارہ، 1.5 پارہ، اور آج تو بس اللہ یاد آ ہی گیا ہوگا۔ کہنے کو زندگی مختصر تھی مگر
کہنے کو زندگی مختصر تھی مگر کچھ اس طرح گزری کہ بس خدا یاد آ گیا. تو آج 1.5 کے بجائے 2 پانی کے قریب ہو گئے، لیکن آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا. ویسے بھی روزانہ اندھیرا ہی کیا جاتا رہتا ہے، روزانہ تو اندھیرا کیا جاتا ہے. وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک سوئی رہے پڑھنے میں، اس لیے کہ اجالے میں دماغ ادھر بھاگتا ایسا ہوتا، اور اندھیرے میں جب کچھ دکھائے گا ہی نہیں تو بس ایک ساتھ ایک طرف توجہ رہے گی. ٹانگے کے گھوڑوں کا آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسے یوں لگاتے، ایسے یوں ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں. ٹانگے کے گھوڑوں لگاتے نہیں لگاتے، ادھر ادھر کہیں دیکھنا نہیں، بالکل ایسا دیکھنا، سامنے چلو سامنے چلو سامنے چلو سامنے چلو، ہوتا ہے نا. ورنہ اگر ان کو اگر کوئی نہیں لگایا کر جائے گا تو وہ گھوڑا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. تو تاکہ یہ قرآن کریم پڑھنا پوری توجہ تاکہ پڑھنے والے کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی اور سننے والوں کی ایک طرف رہے، ایک طرف رہے. اور واقعات جب لائٹ بند کر دی جاتی ہے اور روشنی نہیں ہوتی، بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں بھی اور پڑھنے کے اندر بھی. اور لائٹ کھلی اگر ہوتی انتشاری کیفیت ہوتی ہے. تو ایک تو روزانہ 1.5 پارہ ہو رہا تھا بجائے 100 پارے ہونے کے 1.5 پارہ، اور پھر آج نور علی نور اور آدھا پارے کے قریب پہنچ گئے. یعنی 2 پارے کر دیے گئے بغیر آپ لوگوں کو اطلاع کیے گئے. اگر پہلے اگر اطلاع ہو جائے تو معلوم کرے آج 2 پارے کتے کیا قسمت میں، ارے آج تو 2 پارے ہیں کتے مل گئے، اور پہلے سے پتہ نہیں. اب اس کے بعد چلے 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 بیچ میں اسٹیشن آ رہے چھوڑتے چلے 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 ایک دم وہاں پہ جا کے گاڑی ٹھہرا دیے. معلوم ارے ماشاء اللہ ہم تو بالکل منواڑ میں پہنچ گئے، بالکل آگرہ پہنچ گئے ہم تو بالکل. اب دہلی تو بہت قریب میں نزدیک ایسا معلوم ہوتا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ 2500 پارے میں بھی الحمدللہ نصف کے پاس پہنچ گئے ہوں. اور 6ٹھی منزل میں تو کل ہی ہم داخل ہو گئے. جب سورہ صافات جب شروع ہوئی اس وقت ہی 6ٹھی منزل میں ہم داخل ہو گئے. قرآن کریم میں جملہ 7 منزلیں ہیں. اب یہ 6ٹھی منزل بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2600 پارے میں ختم ہو جاتی ہے. 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو 7ویں اور آخری منزل ہے اس کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور جمعہ تو ویسے 2 جمعہ ہیں، لیکن ایک جمعہ ہماری یہ جو ہوگی رمضان شریف میں آئے گی، دوسری جمعہ بھی آ سکتی ہے. آج میں تھوڑی بتلا سکتا ہوں کہ ایسا ہوگا، لیکن بہت زیادہ ممکن ہے کہ ایک ہی جمعہ آنے والا جمعہ ہی آخری جمعہ ہو. اس کے بعد والی جمعہ میں انشاءاللہ ہوگی، روزہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ بند ہوگا، افطار بھی اس کے اندر ہوگا. ممکن ہے کہ اس میں تراویح اگر چاند اگر دکھ جائے تو پھر تراویح نہیں ہوگی. اور اس وقت نہ آپ یہاں پر بیٹھیں گے سننے کے لیے، نہ میں یہاں بیٹھوں گا سنانے کے لیے، کوئی کسی کے ہاتھ دینے والا نہیں ہے. اس لیے بس ایک مجلس اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوالات اور جوابات کرنے کی کوشش کریں. تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سوالات ہیں اور کیا جوابات ہیں. بس اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں. خریدنا کاروبار کرنا اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے ان کاروبار کو اور خرید و فروخت کے یعنی اوقات کو ہم محدود کریں. یہ ہمارے اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قرآن مجید کی تلاوت ہم رمضان مبارک میں کرتے ہیں کیا وہ کسی کو ایصال ثواب کی نیت سے بخشا جا سکتا ہے؟ سوال ابھی ہمارے بھائی نے ادھورا کیے ہیں، پورا سوال نہیں کیے. سوال کے 2 مطلب اگر ہو سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. اگر اس سوال کا مطلب یہ ہے، سوال کیا ہے سنیے، جو قرآن کریم کی تلاوت ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں کیا وہ کسی کو ایصال ثواب کی نیت سے بخشا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے بھائی کی اگر یہ غرض ہے، ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان شریف میں جو قرآن کریم تراویح کے علاوہ پڑھتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، رات میں، جب بھی پڑھتے ہیں یعنی انفرادی طور پہ، تو پھر اس قرآن کریم کے جتنے حصے کو بھی، جتنے پاروں کو بھی، جتنی صورتوں کو بھی ہم اگر کسی کو بخشنا چاہیں تو بخش دے سکتے ہیں.
اس کے اندر گنجائش ہے۔ بخشنے کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا یہ کر لینا چاہیے کہ یا اللہ سیدنا حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے اور قیامت تک کے آئیں گے، یا اللہ ان تمام کو اس سورت کا، جیسے سورۃ اخلاص یا اس پارے کا 25واں پارہ یا اسی طریقے سے اس پورے قرآن کریم کا ثواب بشمول میرے سمجھ میں نہیں جو بخشنا چاہے وہ، تو بشمول میرے یا اللہ یہ ثواب آپ اپنے فضل و کرم سے سارے ایمان والوں کو عطا فرما دیجئے۔ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، ہر ایک شخص کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا ہم بخشیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پہ اگر 1000 روپے ہیں اور 10 کے نوٹ ایک یہاں سے اگر ان کو 10 ہوتے 1000 روپے ہمارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ایک پارہ اگر بخشیں گے تو سب کو ایک پارے کا ثواب ملے گا، ایک سورہ بخشیں گے تو سب کو ایک سورے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر ایک آیت بخشیں گے تو بھی سب کو ایک آیت پاک کا ثواب سب کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں ہمارے سوچ کے اندر ایک مایوسی اور محدود چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے، تو ضرور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، چاہے اس چیز کی عطا کرنے کی شکل میں ہو جلد یا دیر سے، یا اسی طریقے سے اس سے اچھی کوئی چیز دے دے، یا کوئی بلا کر ٹال دے، یا پھر آخرت میں جو ثواب اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ دے۔ یہ ساری چیزوں کو قبولیت ہی کہا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اگر یہ سوچے نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے، اس بات کو نہیں اپن کا گناہگار بنتے ہیں، اپنی کا دعا قبول ہوتی، اپنی کا اللہ تعالیٰ سنتے، اپنی کا سنتے، تو سچی سے اللہ تعالیٰ نہیں سنتے پھر، چونکہ بندہ جیسا گمان کرے گا، جیسا خیال کرے گا، ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اب اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر 1 روپیہ بھی اگر کسی کو غریب کو دیے اگر ہم نے، تو اس کے اندر ہم نے نیت یہ کرنا کہ یا اللہ اس کا ثواب سب کو مل جائے، سارے اہل ایمان کو، جو گزر چکے، جو ہیں اور جو آئیں گے، تو قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کا فائدہ ہوگا، سب کو 1 روپے کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ تو اگر یہ مراد ہے کہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کرتے ہیں، اگر یہ مراد ہے کہ تراویح سے ہٹ کر اگر ان کا کہنے کا منشا اگر یہ ہے، تو پھر بالکل یہ سارے ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ جو تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سنا جاتا ہے، تو کہ اس کا ثواب بخشا جا سکتا ہے، تو یہ ثواب نہ بخشا جا سکتا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اگر بخش بھی دیا تو ملے گا نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو بس میں یا ریل میں، تو وہ اپنا ٹکٹ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر دے گا اگر تو کیا بولیں گے کنڈکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ ادھر جاؤ، بیچ جنگل میں چھوڑ دیں گے، کہاں چھوڑ دیں گے؟ بربڑے میں چھوڑ دیں گے، بیٹھو بڑبڑاتے بربڑے میں چھوڑ دیے، اب کیا کرو وہاں پہ بڑبڑاتے بیٹھو ہوتے بڑبڑ 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 کیا کرتے بیٹھے گا۔ اس لیے اپنا ٹکٹ تو اپنے کو رکھنا ہی پڑے گا، یہ ٹکٹ کسی کو نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ اپنا آدھار کارڈ کسی کو دینے چلتا کام کیا، اپنا پاسپورٹ کسی کو دینے سے ایئرپورٹ میں ہم چلے گئے، وہاں گیٹ کے اوپر کوئی کھڑا ہوتا ہو، پاسپورٹ بتاؤ اندر جاؤ، پاسپورٹ بتاؤ اندر جاؤ، پاسپورٹ بتاؤ اندر جاؤ۔ اب ہم نے کہہ دے رہے بھائی وہ میرا دوست ہے اس کو جانے دو، کہے پاسپورٹ یہ میرا نہیں،
چلے گا کام؟ اپنا پاسپورٹ اگر ہم کسی کو اگر دیں گے تو کیا قبول ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو اس لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، واجب الفطر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تراویح کی نماز، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، ان نمازوں کا ثواب کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا. اگر دیں گے کہ اگر ہم تو گھر منتقل نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندے کو ضرورت پڑے گی، یہ بولا نہیں کا اپنا ثواب دے دے گا، حشر میں پریشان ہوگا. حشر میں کیا ہوگا؟ یہ الو پریشان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ خود دینے نہیں دیتے فرشتوں کو. اگر آدمی دعا کر بھی لے کہ اللہ میرا یہ ثواب ہمارے پردادا کے سگڑ دادا کے لگڑ دادا کو پہنچ جائے، جبکہ ہم دیکھے نہیں ان کو، ان کا نام بھی نہیں معلوم، کیا کرتے تھے انہوں یہ بھی نہیں معلوم، تجارت کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، صنعت و حرفت کرتے تھے، یا خالی بیٹھے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو وہ ثواب جانے والا نہیں ہے. ہاں جائے گا کون سا ثواب؟ نفل ثواب، نماز کا ثواب جائے گا اگر ہم نیت کریں گے. نفل روزوں کا جائے گا، فرض روزے کا ثواب نہیں جاتا، فرض حج کا ثواب نہیں جاتا، فرض زکات کا ثواب بھی نہیں جاتا. جو چیزیں فرائض کی لائن سے ہیں اس کا ثواب نہیں جاتا. جیسے کہ پاسپورٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، اور کون سا تھا؟ پی آر کارڈ. جس سے پیار ہونے سے پیار کارڈ، کیا ہوتا ہے؟ پی آر کارڈ ہے کہ پیار کیا ہے؟ دونوں میں سے پی آر بچے کو مزاق سے بھائی اچھا آپ کا بھی پیار کارڈ بنا لیں کہ نہیں. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خود لگنے والی ہے، یہ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں. جس کا چشمہ اسی کو لگنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو دوا دی ہے، ایک دوا دینے کسی مریض کو باہر بیٹھا ہوا بیچ کے اوپر کسی بیٹھا اور بولا کیا ہوا؟ چشمہ دوا کہا ارے پیٹ میں درد ہو. اچھا ایسا ہے، چلو 200 فیس میں بچا لیتا ہوں، اور یہی دوا پہ جا کے میڈیکل پہ جا کے اس کے اوپر کہے نہیں نہیں دوائی ڈبل دے دو، کیونکہ یہ بھی بیمار وہی ہے میں بھی ہوں، ان کو بھی بخار میرے کو بخار، ان کو بھی جاڑا میرے کو بھی جاڑا، ان کی بھی ٹانگ میں درد میرے بھی ٹانگ میں درد، لہٰذا ڈبل دوائی دے دو. اور کوئی سمجھے بھی چالاکی سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو 200 روپے نہیں دیا پھر بچا لیا، تو یہ ہولے کو بعد میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کے 2000 روپے خرچ کرنا پڑیں گے نہیں پڑیں گے. تو اگر یہ مقصد اگر ہے پوچھنے جانے کا، یہ سوال سے یہی تو فائدہ ہوتا ہے. پوچھنے والا شخص یا پوچھنے والے بھائی ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہندی کی چنتی. کیا ہوتا؟ ہندی کی چنتی، بال کی کھال، بال پہلے ہی بارے، اب اس کے اور کھال اکھڑیں گے تو کتنی بارے ہو جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ سوالات کی وجہ سے فائدہ یہی ہوتا کہ پوچھنے والے نے ایک شبد پوچھا لیکن کئی لوگوں کو اس سوال کا جواب معلوم ہو جاتا. بہرحال یہ سوال تو مختصر ہے جس کے اندر دو ہی باتیں ہو سکتی کہ اگر ہم جو اپنے طور پہ پڑھ کے بخشش کا ثواب ملتا ہے بالکل مل جاتا، اور اگر یہ منشا اگر ہے کہ تراویح کا ثواب دینا چاہیں تو پھر وہ نہیں ملتا. چلیے پوچھا گیا ہے کہ خارش کی بیماری ہے، نماز میں بھی خارش ہوتی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر یہ مرض ہے، اگر ایسا ہے تو اس صورت میں بھی لیکن نماز میں حتی الامکان احتیاط کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اگر بے چینی اگر ہو رہی ہے تو ہلکے سے ہاتھ سے اس طریقے سے آدمی نے ایسا اس طریقے کر دیا اگر ایسا مثلاً جیسا کہ خارش ہے جسم کے اوپر، یہاں پر ہے، ہاتھ بھی یہاں پر ہے، تو اس صورت میں یہ ہلکے سے ہاتھ سے کر لینا، اور اس صورت میں انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. نماز ہو جاتی ہے چونکہ یہ مرض جو ہے یہ من جانب اللہ چیز ہے. کمانے والا ایک فرد ہے، ذمہ داری اسی پر ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کمانے والے فرد کا روزہ نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ کمانے والا ایک فرد ہے، ذمہ داری اسی پر ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کمانے والے فرد کا روزہ نہیں ہوتا، تو یہ عذر قابل قبول آخرت میں نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کہے اگر کہ یا اللہ میں اکیلا کمانے والا تھا، میرے اوپر ہی گھر کا دار و مدار تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا،
تو اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ عذر ہرگز 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 آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی 11 مہینے میں موقع دیا یا نہیں دیا؟ فرض کیجئے اگر کسی شخص کا 10,000 روپے خرچ ہے ایک مہینے کا، رمضان میں پورا اگر جوڑا جائے پورے گھر کے لوگوں کا، اب چونکہ ہر گھر کا ایک الگ معیار ہوتا ہے، لیکن ایک مثال دینے میں بتا رہا ہوں، تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان 10,000 روپیوں کو 11 مہینوں میں یا 10 مہینوں میں تقسیم کر دینا تھا۔ 10 مہینوں میں، جیسے شوال میں زیادہ کما کے 1,000 روپے اٹھا کے رکھ دیے، ذیقعد میں 1، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب۔ اب یہ رجب میں جا کے ہمارے پاس 10 رات میں جمع ہو گئے۔ شعبان کے مہینے کے اندر انسان نے اگر نہیں اٹھایا، نہیں کیا کر، تو بھی کوئی بات نہیں۔ اگر شعبان کے مہینے میں بھی اس نے اگر 1,000 روپے کا جمع کر لیا کر، تب یہ 10 کے بجائے 11,000 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ رمضان شریف میں اس کو کام کرنے کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسی بات اگر ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے میرے بندوں کے دلوں کو متوجہ کر دیا تھا تم غریبوں ضرورت مندوں کی طرف، وہ تمہارے گھر پہ لا لا کر راشن، رمضان راشن کے نام پر دے رہے تھے، تم نے وہ لے لینا تھا، وہ لے لینا چاہیے تھا۔ میرے بندوں کو میں نے توفیق دیا زکوٰۃ نکالنے کی، زکوٰۃ نکالنے کی میں نے انہیں توفیق دیا، تو تم نے اپنی ضرورت کا اظہار ان کے سامنے کرنا تھا، ان کے سامنے اظہار کرنا تھا۔ شہر کے اندر بیت المال تھے، مختلف تنظیمیں تھیں، وہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کے اندر پتے دے رہے تھے کہ ضرورت مند واقعات کون لوگ ہیں، مستحق کون لوگ ہیں۔ ہمارے پاس شہر ناندیڑ کے اندر ایک اخبار کے اندر یہ بھی اعلان دیکھنے میں آیا، بڑی خوشی اور مسرت، اللہ جزائے خیر دے ان صاحب کو جو شہر ناندیڑ کے مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اعلان اس کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، اور واقعتاً غیرت اور خودداری انسان کی لوگوں کے سامنے مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے، تو اخبار کے اندر شہر کے ناندیڑ کے اندر یہ بھی اعلان اس کے اندر موجود تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر گھر جا جا کے مانگتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے گھروں پر لوگ جا کے وہ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لوگ لا کر دیتے بھی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جا کر مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی غیرت خوددار اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اکیلے میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ شہر کے متنوع لوگوں کے پاس جاتے، اور جانے کے بعد یا تو ان سے عطیے کی مد میں اگر مستحق اگر ہے تو زکوٰۃ کی مد میں لیتے، کوئی بری بات نہیں۔ ایک مالدار کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال رکھنا اس کے لیے گناہ کی بات ہے، نہیں دینا، لیکن وہی مال ایک غریب کے لیے من جانب اللہ ایک انتظام ہے، من جانب اللہ انتظام ہے۔ حدیث پاک کہتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقراءہم، کہ زکوٰۃ یا صدقات ان کے مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا، تو غریبوں کے لیے وہ انتہائی پاک صاف ستھری چیز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دینے کے لیے ایک بہانہ، مطلب یہ کہ مال جب اتنا ہو گیا اور اس کے پاس سال گزر گیا، اب اس کے اوپر کیا ہوتا، یعنی میلہ پن آ جاتا ہے۔ بھلے سے ہم نے بینک سے جا کر، اے ٹی ایم سے جا کر
کڑک کڑک نوٹ لے کر آئے. اب ہمارے کہاں مینا ہو گیا؟ وہ مینا ایسا ہے جو خوربین سے نہیں دکھائی دیتا. وہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس. یہ صدقات، یہ زکات، صدقات، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اس لیے یہ مال نہ محمد کے لیے حلال ہے اور نہ آل محمد کے لیے حلال ہے. جو سید گھرانے سے ہوتے ہیں ان کو زکات صدقہ نہیں دیا جائے گا. تو کیا ان کو تڑپنے دیا جائے گا؟ ان کو بھوکا مرنے دیا جائے گا؟ ان کو پریشان ہونے دیا جائے گا؟ نہیں. ان کو وہ مال دیا جائے گا جو مال ہم اپنے آپ پر، اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتے ہیں. اور جو مال اپنے بچے کے ولیمے میں خرچ کرتے ہیں. یا ولیمے کے اندر 2.5 لاکھ روپے لگائے نہیں تو چلو پوری زکات کھلا دو. اس کے اندر چکن 65 بھی، یہ بھی، وہ بھی، 56 کے دو کھانے بھی، اور اس کے اندر مزیدار لذیذ چیزیں بھی ہے. پھر کھانا ہونے کے بعد آگے جاؤ تو کلفی ملائی بھی ہے. وہاں پہ جاؤ تو پتہ چلا کہ کلکتہ پان، اور ادھر جاؤ تو بنارس کا پان بھی ہے. سب پان وہاں پہ موجود ہے. اور آگے جاؤ تو وہ کہیں گے کون سا چاہیے؟ اب ہمارے چٹنی چمن بہار والا پان ہوتا ہے. کون سا دو؟ چٹنی چمن بہار. جب ہم دارالعلوم پڑھتے تھے ایک پان ملتا تھا وہاں پہ، جاتے تھے ہم بھی کھانے کو پان پٹی کے اوپر. سب بچے جاتے وہاں پہ، وہ میٹھا دیتا ہوں اچھا لگتا تھا. پان کھانا میں ہوتا تھا، اسی بہانے سے وہ رہتا ہے شیشی رہتی تھی اس کے اندر، وہ بڑا میٹھا تھا. میں ہی بولتا تھا کون سا پان؟ ہم مجھے چٹنی چمن بہار والا پان ہوگا. اب تو خیر نہیں کھاتا، میرے کی عادت نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے زمانے میں ہم بھی کھاتے تھے. تو کون سا پان کھاتے؟ چٹنی چمن بہار والا وہ پان. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خیر کوئی بھی نہیں کرتا ایسا، وہ تو بس یوں ہی میں کہہ دیا ہوں. تو یہ جو مال ہے، مال کا میل کچیل ہوتا ہے. سال بھر ہونے کے بعد اب اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے لیے دیے، خود بخود یہ مال صاف ہو گیا. واشنگ مشین میں سے صاف ستھرا نکل کر جیسے کپڑے استعمال کر کے آ جاتے ہیں ویسے دھلے دھلائے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مال لوگوں کے مال کا، یعنی لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. آپ نے فرمایا تو اس لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا آخرت میں کہ تم کماتے تھے، محنت کرتے تھے. وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ روزہ نہیں رکھا گیا، گناہگار ہو گئے. کیا سنا دیں گے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ میں تھا اکیلا کمانے والا اس لیے نہیں روزہ رکھا، ہرگز یہ جائز نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مالدار لوگ، متمول لوگ، سمجھدار لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ غریبوں کو لجا کر دیتے ہیں. لہذا وہاں پر پہنچ کر ہمیں اس کو لینا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے. جنت اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ کم درجے والی جنت سے زیادہ درجے والی جنت میں جا سکیں گے، یہ کہا گیا ہے. جنت اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ جنت کے معنی سے باغ کے معنی آتے ہیں، اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسے کہا جاتا ہے جنت. جنت الفردوس یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے. لہذا حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب بھی سوال کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا جائے. یہ کہا گیا ہے. یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اکثر رمضان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے اور اکثر مسلم علاقوں میں ہمارے نوجوان رات میں یعنی سڑک پر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں یا گاڑیاں بھگاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح، تو کیا یہ میسج یہ غلط ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے غلط؟ میرے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور میں کیا وضاحت کروں؟ مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، جیسے یہ بچہ یہاں پہ 2 بچے چھوٹے چھوٹے بچے، اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ بیٹا یہ بتاؤ رمضان شریف کا اتنا مقدس مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو لوگ رات میں سڑکوں پہ ادھر سے ادھر بلا وجہ گاڑیاں دوڑاتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں، تو آپ بتاؤ کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ تو یقیناً یہ بچے کا سوال سمجھے ہوں گے تو کہیں گے کہ یہ ان کا عمل صحیح نہیں، ان کے غلط ہے. کیا ہے ان کا عمل؟ یہ
غلط ہے۔ کوئی بھی شخص جو بھلے سے علم دین اس نے کسی مدرسے کے اندر حاصل نہ کیا ہو لیکن عقل سلیم وہ رکھتا ہے، دماغ اس کے پاس ہے، اس کی یہ بالائی منزل خالی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بالائی منزل، بالائی منزل اوپر والے حصے کو، منزل اس کے مطلب بالائی منزل، کھوپڑی جس کے اندر دماغ بھیجا ہوتا ہے، تو جس کی بالائی منزل، عربوں کے اندر وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اگر کوئی حماقت والا کیا کام کیا، لئی سفی کا مخ وہ بولتے تمہارے اندر عقل نہیں ہے، بولتے مخ بولتے ہیں گودا۔ حدیث پاک فرمائے گا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا موضوع ہے۔ تو عرب لوگ جب کسی کے اوپر غصہ آ جاتے کسی کی بیوقوفی کے اوپر تو کہتے ہیں لئی سفی کا مخ، تیرے اندر بھیجا نہیں ہے، بولتے تھے وہ ایسا بولتے، چڑ کے مارے بول دیتے ہیں وہ۔ تو جس کی بالائی منزل اگر خالی نہیں ہے، سمجھدار تھوڑی بہت اس کے اندر شبہت ہے تو کہے گا کہ ان نوجوان بچوں کا یہ عمل غلط ہے، اس سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ گھروں پر جا کر وہ سو جائیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، وتر پڑھ لیے، اب اس کے بعد جا کے سو جانا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا گاڑیاں دوڑا رہے ہیں۔ اس سے غلط پیغام اغیار میں بھی پہنچے گا، اس لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ماشاءاللہ کل آپ نے جو یاسین شریف کی فضیلت بیان فرمائی، اس میں آپ نے کہا کہ روزانہ صبح میں یاسین شریف پڑھنا چاہیے، یا ایک بار یاسین پڑھ کر دو نیت یعنی کہ ایصال ثواب اور کام بن جانے کی کر سکتے ہیں کیا، یا پھر دوبارہ یاسین شریف دوسری مرتبہ پڑھنا؟ بہتر بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر ہم نے اگر 1 مرتبہ ہی اگر پڑھ لیے اور اس نیت سے کہ یا اللہ میرا کام بھی بن جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یا اللہ یہ ثواب مرحومین کو پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کیا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید رکھنا چاہیے کہ یقین اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی بنا دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، سنت ہیں، اور کب کیا پڑھنا سنت ہے، نماز کا طریقہ شروع سے آخر تک زبانی بتایا جائے کہ کیسے پڑھنا چاہیے، مثلا رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور نیت سے لے کر سلام کے پھیرنے تک کا طریقہ قرآن کریم اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ بہتر بات تو یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت آسان زبان میں کتابیں کو تو خانوں کے اوپر مل جاتی ہیں، آسان نماز کا آسان طریقہ، آؤ نماز سیکھیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، اس کے اندر وہ صحیح چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی جب پوچھا گیا تو بتا دیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ کچھ چیزیں واجب ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائے، یہ 2 مرتبہ اگر ادا ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ سجدے سہو سے کام چل جاتا ہے۔ بعض چیزیں سنت کہلاتی ہیں، مستحب کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو کہ پاکیزگی، طہارت اور وضو، یہ ساری چیزیں لازمی ہیں۔ نماز کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ بھی فرض میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی تکبیر، نیت کر لینے کے بعد کہ نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی 2 رکعت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اسی طریقے سے چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں، کسی بنا بھی سفر نہ ہے، یا خدا نخواستہ میں مجبوری تھی، جو بھی نماز کی نیت کریں گے، سب کے اندر ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو فرض نماز کے اندر اور واجب نماز کے اندر قیام یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ سب سے پہلی جو تکبیر کہتے ہیں اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا نام ہے؟ اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ کہ وہ تکبیر جو تمام حلال چیزوں کو حرام کرنے والی ہے، جیسا ہم اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اب وہ تکبیر کہنے کے بعد بھی بات چیت حرام، کھانا پینا حرام، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ ناجائز۔ اسی طریقے سے اخبار پڑھنا، دنیاوی باتیں کرنا، ہنسی مذاق، دل لگی، جتنی حلال اور جائز چیزیں تھی شرعاً، اب وہ ساری حرام ہو جاتی جب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ۔
اگر ہم یہ اللہ اکبر کہیں بغیر زبان سے، اگر اللہ اکبر نہیں کہیں گے، خالی اگر ہاتھ باندھ دیا سیوں بالکل زبان کو حرکت نہیں دیے، تو نماز میں داخل ہم نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تکبیر تحریمہ یہ فرض کہلاتی ہے۔ بعد میں جو تکبیرات ہیں وہ تکبیرات انتقالیہ، جس کی وجہ سے آدمی کا کیا ہوتا ہے، انتقالی ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے تکبیرات انتقالیہ کا مطلب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، قیام سے رکوع میں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد رکوع سے سجدے میں، سجدے سے پھر بعد میں پھر اٹھ رہے بیٹھنے قاعدے میں، پھر سجدے سے پھر بعد میں تو قیام تک فارغ۔ ان کا تمام تکبیرات کا نام ہے تکبیرات انتقالیہ، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پہلی جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہنے والی، یہ تکبیر تحریمہ سے کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے، امام صاحب کے لیے بھی اور تمام مقتدیوں کے لیے بھی، امام صاحب کے لیے بھی اور تمام مقتدیوں کے لیے یہ کیا ہے، فرض ہے پہلی تکبیر۔ اب باقی تکبیرات کے اندر فرض کیجیے، اگر نہیں کہیں اگر تو نماز پھر ہو جاتی ہے۔ اب یہ تکبیر فرض ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے، واجب۔ پھر اس کے بعد جو سورت ہے تلاوت جس کو کرنا، جس کو فرمایا گیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم میں جو تمہیں آسان معلوم ہو، کم از کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں جو ایک بڑی آیت کے مماثل ہو، جیسے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ مستقل صورت ہے، ایک رکوع ہے اس کے اندر اور 3 آیتیں ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو کوئی بھی 3 آیتیں یا اسی طریقے سے ایک بڑی آیت یہ پڑھنا فرض ہے نماز کے اندر۔ اب رکوع کرنا یہ فرض ہے، اسی طریقے سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 رکعت والی ہے تو اس کے بعد کا قاعدہ، 3 رکعت والی نماز 3 رکعت کے بعد والا قاعدہ، اور 4 رکعت والی نماز اگر ہے تو پھر 4 رکعت کے بعد کا قاعدہ، یعنی جس میں التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، یہ فرض کہلاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، نیت کرنا فرض ہے۔ آ گئے نماز کے لیے، پتہ ہی نہیں کون سی نماز پڑھ رہے، اندھیرا تھا، فجر پڑھ رہے کہ عشاء پڑھ رہے کہ تراویح پڑھ رہے امام صاحب، یہ تو خیر سب کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آ جائے اور نماز میں شامل ہو جائے، نماز کے بعد پوچھا جائے بھیا آپ نے ظہر کی نماز پڑھے کہ اثر کی، کیا ہے کیونکہ تو نہیں معلوم، نمازش نہیں ہوئی، وہ نمازش مطلب نماز ہوئی ہی نہیں، یہ مطلب نیت کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی، نماز پڑھتا ہوں میں عصر کی، نماز پڑھتا ہوں میں مغرب کی، جو پڑھ رہے ہیں وہ نیت ضروری ہے۔ استحضار معلوم رہنا چاہیے کہ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، بس میں بیٹھنے سے پہلے معلوم کرتے ہیں نہیں معلوم کرتے ہیں بس کہاں جا رہی ہے، یا کوئی بھی اچھی دکھی، لفظ اچھی دکھی، شاندار دکھی، اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے، جانے کا تھا حیدرآباد کو، پہنچا دیں گے ممبئی کو، ہوگا نہیں ہوگا۔ بھلے سے ہم کو جدھر ہم جا رہے ہیں کھٹارا گاڑی ہے، مگر منزل پہ پہنچائے گی اگر اس میں بیٹھیں گے اگر، اور اگر لگژری ہے، بالکل شاندار ہے، اے سی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر بعد کپے کو پہنچا دیں گے، کپا ہی ہو جائے گا، پھر تو کپا کا کپے کو جانے سے کپش ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کو جانا تھا کہیں اور، مالٹے کے لیے جانا تھا، وہ پہنچا دیں گے، ہم کبھی کپے میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے بس میں بیٹھنا پہلے معلوم کرتے کہ نہیں کرتے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے معلوم کرتے کہ نہیں معلوم کرتے، یہاں تک کہ کالی پیلی میں بھی بیٹھنے سے پہلے معلوم کرتے، یہ کالی پیلی کہاں جا رہی، وہ کالی پیلی کہاں جا رہی، وہ کالی پیلی کہاں جا رہی۔ کالی پیلی گاڑیاں ہوتی ہیں نا تو اس میں بھی معلوم کرنا پڑتا ہے ہمیں جا رہی تو کہاں جا رہی۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ کوئی کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم، میں خالی گیا نماز پڑھ لیا بس اللہ پر سب جیسا کرو سا کر لیا، نماز نہیں ہوتی، استحضار ضروری ہے۔ اسی لیے بار بار یاد کرتا نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی، نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی، نماز پڑھتا ہوں میں جمعہ کی، نماز پڑھتا ہوں میں عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ورنہ عید الفطر میں عید الاضحیٰ کی نیت اور عید الاضحیٰ میں عید الفطر کی نیت تو بھی نماز نہیں ہونے کی۔
حالانکہ دونوں نماز بالکل ایک جیسے ہیں، بالکل زوائد تکبیرات کے اندر بھی ایک جیسے ہیں، وقت بھی ان کا وہی ہے اور سارے واجبات وہی ہے۔ تو جو فرائض ہیں ان کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا پڑتا۔ واجب جو چیزیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ، یہ واجب کہلاتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ واجب کہلاتا ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے گا، اور بھی جو چیزیں واجب کہلاتی ہیں، اگر یہ چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے کام ہو جاتا ہے۔ اور جو چیزیں سنت ہے، مثلا غیر موصول علیہ وسلم کے بعد آمین کہنا، سبحانک اللہم یہ ثنا پڑھ لینا، ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا، رکوع اور سجدے کے اندر سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی پڑھنا۔ اگر کسی شخص نے رکوع کیا 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار کو جھکا رہا، سجدہ کیا، کچھ نہیں، ایک زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے تسبیح نہیں پڑھا، رکوع سجدہ ہو گیا، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر تسبیح پڑھنا، رکوع کی اور سجدے کی، یہ مستحب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے درود پاک کا پڑھنا، دعائے معاصرہ کا پڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مستحب کہلاتی ہیں اور مسنون کہلاتی، سنت کہلاتی ہیں۔ ان کے چھوٹنے سے نہ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، نہ ان کے چھوٹنے سے سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا بہتر بات یہ ہے کہ وہ کتاب لے لی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ پوچھا گیا کہ آج کل جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، جیسا کہ فلسطین اور دوسری جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، کہیں کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ فرمائے کہ تم نے ان کی مدد یہ دعا کے ذریعے بھی نہیں کی؟ تو یہ تو بہت آسان بات ہے، کم سے کم یہ عمل ہمارا ہر ایمان والے کا سارے ایمان والوں کے لیے ہونا ہی چاہیے۔ اس تعلق سے کچھ نصیحت کی جائے تو اتنی بات تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق ہوتا ہے اور جو مدد کرنا، جب قریب اگر کوئی شخص ہو تو مالی مدد کی جائے گی، کسی اور چیز کی ضرورت پڑے اس کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، کچھ نہیں تو آخری درجے میں یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا چاہیے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ مسجد میں ویڈیو شوٹنگ بیان کرتے ہوئے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ اگر کر سکتے ہیں تو ولیمے میں بھی صرف مرد حضرات کی شوٹنگ کر سکتے ہیں کیا؟ تو خواتین کی کرنے سے کون مطلب کہ منع خیر تو کیا جائے گا، لیکن تو یہ پوچھا گیا ہے آج کل کیا ہے، ایک چیز کا ذریعہ ہے، جیسے مثال کے طور پر یہی ہے۔ اب دیکھا اگر جائے تو احادیث پاک وہی ہے اور قیامت تک وہی احکامات رہنے والے ہیں، وعدے والے بھی احکامات وہی ہیں اور وعیدے والے بھی احکامات وہی ہیں۔ تصویر یقینی طور پہ بنانا اتارنا گناہ کی بات ہے۔ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، فرمایا گیا حدیث پاک میں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کے روز سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ یہ حدیث پاک موجود ہے جو آج سے 14 سال پہلے حکم تھا، آج بھی وہی حکم ہے، قیامت تک بھی وہی حکم رہے گا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ساری وعیدیں اپنی جگہ پر سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی شخص اس لیے اگر تصویر اگر نہ اتارے گا کہ یہ گناہ کی بات ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے زندگی بھر قدم قدم کے اوپر مسائل آنے والے ہیں۔ اس لیے جید علماء کرام، مفتیان کرام، محدثین کرام اور ساری دنیا بھر کے علماء کرام نے مجبوراً اس بات کی اجازت دی ہے تصویر اتارنے کی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کو حج کرنے کے لیے جانا ہے اور ہم یہ سوچیں اور ہم یہ حکومت سے ہم کہیں کہ ہمارے پاس تصویر اتارنا ناجائز ہے، لہذا ہم آدھار کارڈ بھی نہیں بنائیں گے، پین کارڈ بھی نہیں بنائیں گے، پاسپورٹ کے لیے ہم کو بغیر تصویر کا پاسپورٹ چاہیے، یہ کہیں پر قابل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ہر جگہ پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ آدھار کارڈ اور دوسری چیزیں، لہذا تصویر اتارنا پڑے گا۔ لائسنس بنانا ہے، تصویر ہمارے لیے ضروری ہے، اور بینک کا کیا کہتے ہیں پاسبک کیا کہا جاتا ہے، ہاں وہ ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تصویر کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔
تو اگر کوئی شخص اگر یہ نہ کرے گا تو اس کو تو گھر میں ہی بیٹھنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ اب یہ تو ہوگی بات تصویر کی، اب رہ گئی بات جیسے مثال کے طور پہ یہی چیز ہے۔ اب دیکھا اگر جائے تو آج کے زمانے میں یہ چیز اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چونکہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں گے جو جانتے ہیں لوگ اہل علم حضرات سے، بڑے بڑے علماء کرام سے، مسلم مسئلہ بورڈ جس کے اندر کے تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی ان کے اندر ہے، اور حنفی حضرات ہیں، شافعی حضرات ہیں، اسی طریقے سے سارے کے سارے طبقات کے جید علماء کرام اس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا ان کے بھی جو اجلاس ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ پورے کے پورے اس کے اوپر منظر کے اوپر آتے ہیں، بلکہ باقاعدہ چینل والوں کو بلایا جاتا ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے بھی آج کل جتنے بھی ہیں جو مشہور جو پوری دنیا بھر کے اندر ہیں، مثال کے طور پر مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، آج دنیا جن کی ایک دیوانی ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے محبوب العلماء والصلحاء، یہ جو نیک لوگوں کے اور علماء کے جو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ولی کامل جنہیں کہا جاتا ہے، پیر و مرشد کہا جاتا ہے، عاشق سنت اور عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ ان کے بیانات اور ان کے بیانات کے درمیان نعتیں وغیرہ ہم کو اسی موبائلوں کے پر ہم کو ملے گی، بیان کہیں اور ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا خلیل رحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب رضی اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، مولانا سید محمد ولی رحمانی علیہ الرحمہ، اور ان سے بھی پہلے اور آج کے زمانے کے اندر چونکہ لوگوں کا مزاج اب آج کے لیے ہو گیا کہ اگر کوئی ویڈیو کے سامنے اگر آ جائے، اس میں اگر کسی کا بیان وغیرہ اگر ہے تو لوگ اس کو دلچسپی سنتے ہیں، لہذا اس چیز کا یا یہ راستہ اپنایا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے کہ یہ مقصد ایک عظیم مقصد ہے اپنی بات کو پہنچانے کا۔ اس لیے کہ یہاں پر فرض کیجئے جیسے اتنا مجمع آیا، اب یہ مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب باقی جو مجمع ہے آج اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ ہم کو عطا فرما دیا، اب اس کے ذریعے سے ایک آدمی کہیں پہ بیٹھے بیٹھے بس کے اندر، کوئی ریل کے اندر، کوئی ٹرین کے اندر، کوئی اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، کوئی تجارت میں رہتے ہیں، جہاں چاہے وہاں پر انسان سن لے سکتا ہے۔ تو انسان کی ایک فطرت اور مزاج ہے کہ اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو انسان اس کو زیادہ دلچسپی سنتا ہے۔ اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا آپ لوگ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، متوجہ ہیں، اور جتنا آپ کے دل و دماغ کے اندر بات پہنچ رہی ہے، اوپر والے مجمع کی توجہ اتنی نہیں ہو پاتی، خالی سننے سے بات سمجھ میں آتی ضرور ہے، لیکن آپ میں اور ان کے اندر کیفیت بدل جاتی ہے، چونکہ آپ جب دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے سے کیا ہوتا ہے، جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کا انداز، اس کے بولنے کا انداز اور اسی طریقے سے سمجھانے کا انداز وہ دل میں آسانی سے سمجھ جاتا ہے ہمارے۔ اس لیے یہ آج کے زمانے میں چونکہ اپنی بات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس چیز کو گوارا کر لیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک عظیم فائدے کے مقصد کے تحت یہ علماء کرام، بڑے بڑے جتنے علماء کرام سب کے ویڈیو وغیرہ ان کے یہ بیانات وغیرہ کے ساری چیزوں کے موجود ہوتے ہیں، لہذا اس کے اندر اگرچہ کہ کراہت کی آئے گی ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک بات کو پہنچائی جائے، ان کی دلچسپی کو قائم رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دل ضرور فرما دیں گے۔ بے موسم بارش، اچھا ولی میں ہوگا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اگر کر سکتے تو اس کو پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کرے تو سوسن بھی یہ کر رہے ہیں، اس کو پر نہیں کر سکتے، لیکن اگر کر لیا اگر تو کسی کا شخصی معاملہ ہے کر لیا جائے تو بہرحال الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر میں اس کو جائز نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس کو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں انسان اپنے طور پہ کر لے، اس
اوپر جو پولیس ہے، ٹریفک پولیس جو بولتے ہیں کنٹرول کرنا، جن کا کام آ جاؤ چل جاؤ تم ایسا کرتے نا، ادھر والوں کو اشارہ ادھر آنے کا، ادھر والوں سے ادھر جانے کا، ان کو ادھر کا اس کا اس کا. اگر ان سے پوچھے، اگر فرض کیجئے کہ میں غلط سائڈ سے جانا چاہتا ہوں تو کہیں گے ارے بابا میرے پیٹ پہ کوئی پتھر مار دے، میں اگر ادھر دیکھوں تم چل جاؤ گا. لیکن میرے سے پوچھیں گے اگر تم، میں تو قانون کا رکھوالا ہوں، میں تو میرا کام تو قانون کی حفاظت کرنا ہے، اس کو لاگو کرنا ہے. لہذا اگر اس سے ہی اگر پوچھا کر جائے کہ میں خلاف ورزی کروں کیا تو کیا حق کرو بولے رہتی ہے اس کی نوکری رہتی. وہ کہیں گے میں ذرا ادھر دیکھ لے گا، تم ادھر جب تک ادھر سے نکل جاؤ یہ کر لوں. تو اس واسطے یہ اگر کسی کا معاملہ اگر فرد انفرادی معاملہ اگر ہو تو بنا لے، اگر الگ بات ہے. لیکن انہوں ایسا کریں، اس واسطے ہم بھی ایسا کریں گے یہ کرنا غلط ہے، اس سے اپنا ہی منہ چھلے جائیں گا. کیا مطلب ہو گیا؟ ہم نے دیکھے جب بکری یا اونٹ ببول کے کانٹوں کو اس کے درخت کے اوپر کھا رہی، کچھ ہو رہی نہیں اس کو. بکریوں کی تو ہوتا کیا، کبھی دیکھے کہ بکری ہے تو ببول کے جو کانٹے پھلیاں کھاتی، اب پورے کانٹے رہتے، کبھی بھی اس کے منہ سے ایک ان کا خطرہ نہیں نکلتا. اونٹ کھا رہا، یہ کھا رہا، وہ کھا رہا، بیل گڑ بھی کھا رہا. اب ہم بولے بھائی بیل گڑ بھی کھا رہا، اس کے پیٹ میں دکھ رہا، ہم بھی ایک کنٹیلا لے کے ہم کھانا شروع کر دیے. کنٹیلا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں ٹنٹالا ہے کیا؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، ٹنٹالا. چلیے گھوٹالا تو نہیں ہے. ہاں یہ گھوٹالا، وہ گھوٹالا، وہ گھوٹالا، ٹنٹالا. چلیے تو اگر ہم بھی کھانا اگر شروع کر دیں تو کیسا ہوگا؟ پھر اگر بکری کو کھاتے ہوئے دیکھ کے ہم نے کھانا شروع کر دیے، اور قربانی کے جانور تو ہم نے دیکھے اس کو پانی بکیٹ بھر کے یا ٹوکرا بھر کے اس کے ساتھ رکھے، جواری کا آٹا اس کے اندر ڈالے، نمک ڈالے، اور کیا بولے اس کو ہم بھی کیا بولے اس کو یوں کر کے لوگ گھماتے، اس کے بعد پلائے. اس نے پورا ایسا پی لیا، 2 بکیٹ پانی پی لیا. اب ہم بولے بھائی جب انہیں پی رہا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو کیا ہوں؟ اشرف المخلوقات ہوں. اللہ نے اس کو میرے لیے پیدا کیا تو میں تو اس سے بڑا ہو گیا، لہٰذا میں جو صرف پانی پیوں تو بس پھر پتہ چل جائے گا وہ پانی پینے سے کیا حال ہمارا ہوتا ہے. وہ اس کی غذا ہے، وہ پی رہا ہے، کھا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر اہل علم اگر وہ چیز اگر کر رہے اگر ہیں، ان کے پیش نظر ایک عظیم مقصد ہے، لہذا اس کے اوپر قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مناسب نہیں رہتا ہے. وہ جیسا کرے ہم بھی ایسا کریں، کسی کا دیکھ کے نہیں کرنے کا رہتا ہے. اب مرغی چھپری انڈا دینے کو کر آنے، ہم بھی چپنا شروع کر دیے، کر آنا شروع کر دیں. کوئی لوگ کیا بولیں گے ہم کو؟ کیا بولیں گے ہم؟ ارے تم مرغی ہے کیا؟ نہیں تو پھر کیا واسطے کر رہے ہیں اس حرکت؟ تم انسان ہے، انسان جیسے کام نہ کرو. تو اس لیے اگر کسی نے اگر کرے بھی اگر تو وہ ان کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چلیے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. بے موسم بارش اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ نہیں؟ ناراض نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے. امام صاحب کے پیچھے مقتدی حضرات قاعدہ اخیرہ میں دعائے معصوم پڑھنے سے پہلے اسلام امام صاحب پھیر دیتے ہیں تو مقتدی حضرات کی نماز ہو جائے گی کیا؟ ان کی نماز ہو جائے گی، ان کی نماز ہو جائے گی. وہ بھی امام صاحب کے تابع ہیں، لہذا سلام پھیر لینا چاہیے. لیکن پھیرنے کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ دعائے معصورہ آتی رہی، کبھی اتحیات پوری ہو رہی نہیں ہو رہی. پھر کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم بالغان میں شرکت کرنا اور یاد کرنا، اپنے طور پہ یاد کرنا. جب بار بار پڑھیں گے، اب خالی نماز میں پڑھیں گے تو پیچھے ہٹ کے رہ جائیں گے. نماز کے بعد کیا کرنا؟ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالنا اتحیات یاد کرنے کو، درود شریف یاد کرنے کو، دعائے معصورات یاد کرنے کو. اب بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم امام صاحب سے پہلے ہم پڑھ کے امام صاحب کا انتظار کریں گے. اتنی روانی سے پڑھنا ہم شروع کر دیں گے. لیکن چونکہ بچپن میں یاد کرے تھے، چھڑیاں کھا کے یاد کرے تھے، مرغے بن کے یاد کرے تھے، پھر اس کے بعد چھٹیاں آ گئے گھروں آ کے چلے گئے ننیال میں، پھر مدرسہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر بعد میں آئے. اب اس دوران ہماری تعلیم ادھوری رہ گئی، لہذا جو بچپن میں جو یاد کیا گیا تھا اب وہی کیسٹ لگا رہے بار بار.
تو اس واسطے وہ روانی ہم کو نہیں آ رہی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ امام صاحب جتنی روانی سے پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں محنت کرنا چاہیے اپنے طور پہ اور یاد کرنا چاہیے۔ چلیے جی دو بار ہمارا کاروبار ریچارج کا ہے، اس میں نفع کم رہتا ہے، اس ریچارج میں 99 روپے اور 149 کا رہتا، پتہ نہیں کیا ہے تو ہم 100 اور 150 لیتے ہیں، یہ زیادہ پیسے ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹی وی کا ریچارج کر سکتے ہیں کیا؟ تو یہ ریچارج کرایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر چونکہ جو نفع لینا ہے دے سکتے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ان کا مقصد ہے، ریچارج جب کرائیں گے جب تو پیسے تو یقینی طور پہ لیں گے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس ریچارج وغیرہ کرانے کے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اس کے اوپر تو پیسے تو لینا ہی لینا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا 150 روپے کا ریچارج کرانا ہے تو جیسا 160 روپے لے رہے، 200 یعنی 180 لے رہے، تو کوئی شخص اسی واسطے تو بیٹھ گیا نا بازار میں، یا خالی بلا وجہ پکڑ میں ریچارج دینا شروع کر دے گا اس کا، آؤ بھائی آؤ ریچارج کرا لو، جتنے کے پیسے میں اتنے بھی کر لو ان کے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ٹی وی کا ریچارج کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ٹی وی کے اوپر خبریں سن سکتے ہیں، جائز پروگرام دے سکتے ہیں، تو یہ اس وقت ہی ہوگا جب کہ ریچارج کیا جائے گا۔ اب رہ گئی بات کہ لوگ غلط اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ جیسے کہ چھری بیچ سکتے ہیں، اب اس سے کوئی مرغی کاٹو، سیب کاٹو، انار کاٹو، یا خدا نخواستہ جا کے سے گلا کاٹو، سمجھے نہیں؟ اللہ نہ کرے کبھی کہیں ایسا نہیں ہونا، بیچنے والا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اگر پتا چلے کہ یہ بیٹا جا کے یہی حرکت کرنے والا اس کی آنکھیں بتا رہی ہے یا غصے میں دکھ رہا ہے، اس صورت میں اس کے ہاتھ ہتھیار بیچنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جس کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ لے جا کر اس سے کچھ نہ کچھ اس کو مار ڈالے گا، تو اس کے ہاتھ میں ہتھیار وغیرہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کھوپرا ہے، رکھا جاتا ہے، اب ایک شخص لے جا رہا اس کو مسالے میں استعمال کر رہا، ایک شخص لے جا رہا ناریل لے جا کر اس کے بعد اس میں کا پانی پی رہا ہے بارش کے موسم میں جو آتے ہیں ناریل، اور اس کے بعد اس کو شکر سے کھا رہا ہے۔ لیکن کوئی شخص لے جا کر اس کو غیر اللہ کی پرستی جہاں پہ کی جاتی ہے، اب وہاں پر استعمال کر رہا ہے، تو یہ شخص یہ نہیں بولے گا کہ تم یہ کھانے کو لے جا رہے ہیں یا اس طریقے سے غیر اللہ کی پرستی کی جا رہی ہے، وہاں پہ نہیں کہا جائے گا۔ اب وہ لینے والے کے اوپر ہے کہ جو چاہے اس کا استعمال کر سکے۔ اس سال ہمارا کاروبار کم رہا، صرف ضرورت پوری ہوئی، لیکن ہمارا ایک پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تب کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ داخل دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ داخل دی جا سکتی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ نا زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر متعین نہیں ہے۔ جیسا نماز کے بارے میں ہے کہ فجر کی نماز کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک، ظہر کی نماز کا یہاں سے یہاں تک، تو زکوٰۃ کے بارے میں ایسا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جب بھی فرض ہو جائے اب وہ دینا ہی دینا ہے، زندگی میں کبھی بھی دے، لیکن چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں اس وجہ سے دے ڈالنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم کو روک کے رکھنا اپنے لیے مناسب نہیں رہتا۔ اگر ہم نے روک کے رکھے، بچوں کو بھی معلوم نہیں رہا، خدا نخواستہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو پکڑ ہماری ہو جائے گی، اس لیے ادا کر دینا، یا کم از کم اپنے پاس لکھا ہوا رکھنا چاہیے کہ اپنے سرانے سے یا اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے کہ میرے اوپر اتنا فلاں شخص کے پیسے دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قرض دینا ہے، جو بھی چیز ہے۔ اگر کسی شخص نے حرام کام جیسے جوا وغیرہ میں اپنے اوپر قرض کر لیا تو کیا ایسے شخص کو اس قرض سے نکالنے کے لیے اس شخص کے زکوٰۃ صدقہ سے مدد کی جا سکتی ہے کیا؟ اور اگر اس شخص کو مدد کرنے پر ہم گناہ گار ہوں گے؟ ایک بات یہ ہے کہ اگر اس سے یقین معلوم کر لینا کہ آئندہ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر وہ اس کی عادت اگر یہ ہے، وہ تو کہے گا نہیں کروں گا، یہ کہنے والا ہے، یہ تھوڑی کہے گا بولا تھوڑی ہے کہ ہاں میں کروں گا ان کے سامنے، وہ تو کہیں چلو میں اچھی باتیں رکھتا ہوں، لیکن اگر اس کے انداز سے اگر ہم کو پتہ چلا کہ واقعتاً اس کے دل میں تڑپ ہے، اس کو اپنے کام کے اوپر پچھتاوا ہے جو حرکتیں ہوئی، تو اس لیے اس کو چھڑانے کے لیے اس کی مدد زکوٰۃ کی مدد سے کر دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ یہ بولا یہی کام کرتے بیٹھے گا بار بار ادھر سے زکوٰۃ لے گا اور اس کو ادھر جا کے مٹکا لگائے گا، ادھر جوا کھیلے گا، ادھر جا کے شراب پی لے گا، ادھر جا کچھ کرے گا، ادھر جا کچھ کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو
پیسہ ہرگز نہیں دیا جائے گا، 1 روپیہ بھی اس کو زکوٰۃ کے بدلے سے مدد نہیں کی جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ عورتوں کی تعداد اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ مسلم حضرات دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ لکھا ہے پہلے ہی اگر عملی طور پہ اگر ثبوت دے دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہاں پہ اگر خالی پوچھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے یہ کہنا چاہیے اس لیے ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ عورتوں کی تعداد اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ مسلم مرد حضرات دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں خوشخبری سناتا ہوں، انہیں صاحب تحریر لکھنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ میں نے شادی کر لی ہے اور سب لوگ کل ولیمے میں آ جائیں۔ تو ذرا کام کی باتیں مزیدار بات تھی اور لوگوں کے لیے راستہ ملتا تھا، ہوتا نہیں تھا۔ یہ لکھنا چاہیے تھا، دوسرے لوگ نہیں کر رہے، دوسرے لوگ نہیں کر رہے، بھائی پہلے خود کر کے بتاؤ نا، پہلے خود کر کے بتاؤ۔ اب یہ سوال ظاہر بات ایسے یہ معصوم بچے تو نہیں بات لکھ سکتے، یہ لکھنے والے یقینی طور پہ سمجھدار، باشعور، شادی شدہ، ایک گاڑی کا لائسنس ہوگا ان کے پاس ضرور ہے، نہیں ایک گاڑی کا ان کے پاس لائسنس ہوگا، ایکٹیوا کا لائسنس اور نکال لینا چاہیے۔ اگر ایکٹیوا کا بھی لائسنس اگر ہے تو پھر پلسر کا نکال لینا چاہیے۔ جب 4 تک کی اجازت ہے نا، اجازت ہے 4 تک کی، احکامات نہیں ہے، تو وہ اگر کام کرنا زیادہ اچھا تھا۔ لیکن خالی اگر یہ کہا جائے بھائی ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، تو خالی رونے سے ہونے والا نہیں ہے۔ طلاق شدہ عورتوں کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، اس طرح سے مسلم عورتیں زیادہ تعداد لوگوں سے بھیک مانگتی ہیں اور کچھ عورتیں دوسری شادی نہ ہونے کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ لہذا اگر علماء کرام حضرات اس کا کوئی حل نکالے تو بہت فائدہ ہوگا۔ حل کیا نکالیں گے؟ زبردستی تھوڑی شادی کرا سکتے ہیں؟ زبردستی آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ تو کالا کھٹا ہے اور پیجیے، آپ سے اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ بولنے کے بعد پی بھی دیں گے، مگر یہ اور بات ہے آنے والا نہیں ہے اس مجلس کے اندر، اب وہ انشاءاللہ گیا اگلے جمعہ کے بعد۔ تو حل کیا ہے وہ تو حل تو بتائیں گے، لیکن حل تو چلانا پڑے گا نوجوانوں کو۔ علماء کرام خالی بدل دیکھو وہ حل ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہاں کھیت میں جا کے حل چلانا پڑے گا، چلانا پڑے گا۔ اس لیے ہے تو جو لوگ باقاعدہ اس تعلق سے فکر مند ہے تو ایسے 15-20 لوگ اجتماعی شادی کر لے گا اور اس کے بعد بتا دے گا، ہم لوگوں کو بلا لے گا ولیمے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور آئیں گے، ایک آدھ تحفہ لے کے آئیں گے اور ایک آدھ شادی انشاءاللہ تعالیٰ اڑائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری شادی کا رواج عام کیا جائے۔ ہم طلاق شدہ عورتوں کو پیسہ وغیرہ تو دیتے ہیں لیکن پھر دوسری شادی کی فکر نہیں کرتے، اس کا گناہ کن حضرات کو ہوگا؟ اب یہ خود سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے تحریر لکھی، اگر انہوں نے دوسری شادی کیے ہوں گے تو وہ بہتر ہوگا کہ ہم مائک کے اوپر آ کر ہم کو بتائیں کہ بھئی میں نے شادی کیا ہوں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، تو ہم مبارکباد دیں گے، لیکن خالی میرے بولنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، چلیے دعا کریں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی اور آخری مجلس اس ماہ مبارک کی، چوتھی اور آخری آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کو منعقد ہوگی۔ چلیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، وشفاء من كل داء۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم اغفرنا بحلالك
ہمارے دل و دماغ میں یا اللہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی اللہ صلاح عطا فرمائی. آپ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ آپ نے ہم کو عمدہ لذیذ چیزیں ہم کو عطا فرمائی. ہم ان چیزوں سے تو فائدہ اٹھائے، لیکن جیسے یا اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی بات کرنا چاہیے تو ویسے نہیں کر سکے. یا اللہ ہم سب کو ساری امت مسلموں کے اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ آج 15 روزے مکمل ہو چکے ہیں. قرآن کریم کا بھی بہت بڑا حصہ پوری دنیا کے اندر پڑھا جا چکا، پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا. ہر ایمان والے کے حرف پر یا اللہ بے شمار دیکھے اللہ عطا فرمائیے. اور ایسے رمضان اور ایسی عیدیں یا اللہ اور ایسے مبارک ایام اور ایسے طاق راتیں یا اللہ ہم سب کو ساری امت مسلمہ کی زندگی میں صحت اور توفیق کے ساتھ یا اللہ بار بار عطا فرمائیے. یا اللہ زکوٰۃ نکالنے کی، صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی یا اللہ ہر ایمان والے کو زندگی میں اللہ بار بار یہ سعادت یا اللہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس مجلس کے اندر یا اللہ بہت سارے بزرگ حضرات ہیں، نوجوان نیک صالح نوجوان ہیں، ننھے منھے معصوم بچے ہیں، ہر قسم کے لوگ یا اللہ ہیں. آپ سے یا اللہ رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں. ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی تمام جائز مرادوں کی اللہ پورا فرمائیے. یا اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، سر ٹیکنے کی یا اللہ ہم کو توفیق اور سعادت عطا فرمائیے. غیر اللہ کی پرستش سے، شرک سے، کفر سے اور بدعقیدگی سے، بدعات سے، خرافات سے اور قرآن کریم اور احادیث پاک کی خلاف ورزی کرنے سے، آپ کے اور آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نافرمانی کرنے سے اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائیے. ساری انسانیت کی اللہ ہدایت سے اللہ نواز دیجیے. ہر ایک کو حلال، طیب، جائز، پاکیزہ اور کشادہ روزی اللہ عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے روزگار ہے وہ حلال روزی عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے اولاد ہے وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ جو بچے اور بچیاں گھروں کے اندر یا اللہ نوجوان بچے اور بچیاں موجود ہیں، والدین کے تعلق سے اللہ فکر مند ہے، ان کے لیے بہترین رشتے مقدر فرما دیجیے. سارے اسباب کو یا اللہ آسان فرما دیجیے. سب کے ساتھ یا اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے. قرآن کریم اور احادیث پاک کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی تمام جائز مرادوں کو اپنے خزانے غیب سے اللہ پورا فرمائیے. یا اللہ ہم نے جو مانگا بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگے سے عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض و قبول فرما دیجیے. جو بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے. جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائیے. ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں یا ان میں سے ایک حیات ہیں یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ یا اللہ ان کا سایہ ہم پر قادر قائم رکھیے. جو انتقال کر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی عمروں میں، نیک اعمال میں، اخلاص میں یا اللہ برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ہلاکت سے، حادثات کی موت سے، اچانک موت سے اور نعمتوں کے چھین لے جانے سے، نظر بد سے، بد نظری سے یا اللہ شرور و فتن سے یا اللہ ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان